دوستو ڈو یو نو میں خوش آمدید۔ جب بھی آپ مصر یا پھر قدیم مصریوں کے بارے میں سوچتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ اہرام، مصری پینٹنگز وغیرہ، یا پھر ان کی تہذیب؟ دوستو قدیم مصر کی تاریخ اس قدر دلچسپ ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر کے حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح جس چیز نے مجھے حیرت میں ڈالا وہ ہیں وہاں کی بلیاں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کیٹس۔ دوستو قدیم مصری بہت سی مخلوقات کا احترام کرتے تھے اور انہیں اپنے گھروں میں بھی رکھتے تھے۔ تاہم بلیوں نے اس قدیم خطے سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کے گھروں میں اور دلوں میں ایک خاص مقام حاصل کیا تھا۔ دوسری بہت سی مخلوقات کی پوجا کرتے تھے، لیکن بلیوں کو وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنی بلیوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ اگر ان کے گھر میں آگ لگ جاتی تو وہ سب سے پہلے اپنی بلیوں کو بچاتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر کی دوسری ذاتی اشیاء کو بچاتے تھے۔ اسی طرح دوستو مصر میں جب کسی کی پالتو بلی مر جاتی تھی تو پورے کا پورا خاندان سوگ مناتا تھا اور وہ اپنی بھویں تک مونڈ دیتے تھے، اور وہ اس وقت تک ماتم کرتے تھے جب تک کہ ان کی بھویں واپس نہیں آ جاتی تھی۔ کیا یہ پاگل پن تھا؟ دوستو دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنی پسندیدہ چیز یا پسندیدہ جانور کی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن پوری قوم کیسے کسی ایک جانور سے اس قدر محبت کر سکتی ہے؟ دوستو قدیم مصری اپنی بلیوں سے اتنا پیار کیوں کرتے تھے؟ اس کی دو وجوہات تھی، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ نمبر 1، خوراک کا تحفظ۔ دوستو مصر میں بلیوں کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالنا شروع کیا گیا تھا۔ قدیم مصری معاشرے بنیادی طور پر زراعت سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں اپنی پیداوار کو چوہوں، سانپوں اور دوسرے کیڑوں سے بچانے میں بہت دشواریاں ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ کچھ جنگلی بلیاں زرعی فارموں میں بھٹک گئی تھیں۔ مصریوں نے ان بلیوں کو بھگانا چاہا لیکن وہ ناکام رہے۔ اس سال انہوں نے محسوس کیا کہ جنگلی بلیاں ان کے فصلوں کو چوہوں اور سانپوں سے بچا رہی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب خوراک کی بہت قلت ہوتی تھی اور لوگ جو کچھ ذخیرہ کرتے تھے اسے چوہے وغیرہ کھا لیتے تھے، ایسے وقت میں بلیوں نے خوراک کی حفاظت میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ جلد ہی بہت سے گھرانوں نے اپنے گھروں میں بچا ہوا کھانا بلیوں کے لیے ایک خاص جگہ پر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ان جنگلی بلیوں کو اپنے گھروں میں زیادہ باقاعدگی سے آنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے کچھ وقت کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ تقریباً تمام مصری گھرانوں میں بلیاں تھیں جو چوہوں اور ایسے دوسرے خطروں سے انہیں دور رکھنے میں مدد کرتی تھی۔ دوستو بلیوں اور انسانوں کا یہ رشتہ ایک علامتی علامت یا پھر باہمی رشتہ سمجھا جاتا ہے، جہاں بلیوں اور مصریوں دونوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ بلیوں کو انسانوں کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا تھا کیونکہ بلیاں ان لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ چوہوں اور دوسری چیزوں کو آسانی سے شکار کر لیتی تھی جو ان کی فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے، جبکہ دوسری طرف مصریوں نے ان کی موجودگی کا خیر مقدم کیا کیونکہ انہوں نے پیداوار کو چوہوں سے پاک رکھنے میں مدد کی اور وہ فری میں مدد کر رہی تھی۔ اسی طرح جب بھی کسان یا تاجر وغیرہ ہجرت کرتے وہ بلیوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے پورے مصر میں بلیوں کو متعارف کروا دیا۔ دوستو اس کے کچھ عرصے کے بعد بلیوں کو روحانی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم سمجھا جانے لگا۔ مثال کے طور پر بہت سے مصریوں کا خیال تھا کہ اگر ان کے خوابوں میں ایک بار بھی بلی آئی تو بہت جلد اسے کچھ اچھا ملنے والا ہے اور وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسے دیوی دیوتاؤں کے طور پر بھی اپنانا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر اس وقت کی ایک دیوی جو چیتا سے بہت مشابہت رکھتی تھی، مصر کے قدیم ترین دیوتاؤں میں سے ایک ہے۔ مصر میں زراعت سے تعلق رکھنے والے اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کے لیے انصاف کی نمائندگی بھی کرتی تھی۔ لیکن دوستو مصر میں تمام بلیوں کی دیویوں میں باسٹیٹ سب سے زیادہ مشہور تھی۔ باسٹیٹ دیوی آدھی بلی اور آدھی عورت ہوتی تھی۔ یہ گھروں کی رکھوالی، برائی اور خاص کر بیماریوں کے خلاف محافظ کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ یہ پورے مصر میں بہت زیادہ مقبول تھی اور اس کے اعزاز میں مصر میں ایک تہوار بھی منعقد کیا جاتا تھا جو مصر کے بڑے تہواروں میں سے ایک تھا۔ دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ مصر کے مندر کے پجاریوں نے بڑے بڑے قبرستان بنوائے تھے جہاں لوگ اپنی ممی شدہ بلیوں کو دفن کرتے تھے۔ دوستو سچ بتاؤں تو قدیم مصریوں کی بلیوں سے عقیدت کسی اور ہی سطح پر تھی۔ سب سے بڑی مثال
پیلوسیم کی جنگ کی ہے جب کمبائسس دوم نے مصر کو فتح کیا۔ دوستو لیجنڈ ہے کہ کمبائسس کو علم تھا کہ مصری بلیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس کا اس نے اس جنگ کے دوران فائدہ اٹھایا۔ اس نے جنگ سے پہلے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بلیاں اکٹھی کریں، اور اس نے جنگی ڈھالوں پر بھی بلیوں کی تصویریں پینٹ کروائیں۔ دوستو جب اس فوج نے پیلوسیم شہر کی طرف کوچ کرنا شروع کیا تو بلیوں کو یہ اپنے سے آگے رکھتے تھے، اور کچھ فارسی سپاہیوں نے تو بلیوں کو اپنے ہاتھوں میں بھی اٹھا رکھا تھا۔ دوستو بلیوں کو نقصان پہنچانے کے خوف سے مصری جنگ میں شامل ہونے سے ہچکچا رہے تھے، اور انہوں نے بغیر جنگ کے ہی ہتھیار ڈال دیے اور پوری مصری سلطنت کو صرف بلیوں کی خاطر فارس کے ہاتھوں فتح ہونے دیا۔ دوستو اسی طرح قدیم زمانے میں بلیوں کی حفاظت کے لیے بھی بہت سے قوانین تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی بلی کو مار ڈالتا تھا، چاہے وہ جان بوجھ کر قتل کی گئی ہو یا پھر حادثاتی طور پر اس کے ہاتھوں قتل ہو گئی ہو، لیکن اس کی سزا موت ہوتی تھی۔ اسی طرح بلیوں کی تجارت اور دوسرے ممالک ان کی برآمدات بھی غیر قانونی تھی، اور جب بلی مر جاتی تھی تو وہ انتہائی عقیدت اور احترام سے اس کی ممی بناتے تھے، اور بلی کو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ دوستو ان تمام باتوں سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قدیم مصری بلیوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔